جی جی محترم پیارے بھائی، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے کہ نماز پڑھتے وقت جائے نماز کے اوپر خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو یا روضہ رسول کی تصویر بنی ہو یا کسی بھی مسجد کی تصویر بنی ہو تو نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پیارے بھائی، یہ اکثر و بیشتر دیکھنے کو ملا ہے، مسجدوں میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ چٹائیوں کے اوپر نقش و نگار بنا ہوتا ہے اور بیت اللہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، مسجدوں کی تصویر بنی ہوتی ہے، بادشاہی مسجد کی تصویر بنی ہوتی ہے یا اور کسی مسجد کی تصویر بنی ہوتی ہے۔ گھروں میں بھی دیکھنے کو یہ ملا ہے کہ مصلی کے اوپر یہ تصویریں بنی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مصلی سادہ ہونا چاہیے، جیسا کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی خمیسۃ اللہ اعلام فقال شغلتنی اعلام هذه بجانیہ الی ابی جہم واتونی بجانیہ، رواہ بخاری۔ ترجمہ کیا ہے؟ نوٹ کریں، حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ زکیہ مزکیہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں سے یہ روایت ہے کہ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھاری دار چادر میں نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ اس کے نقش و نگار نے مجھے غافل کر دیا، اسے لے جا کر ابو جہم کو واپس کر دو اور ان سے بجائے اس کے سادی چادر مانگ لاؤ، یعنی کہ اس چادر کو جس کے اوپر نقش و نگار بنا ہوا ہے اس کو واپس کر کے تو اس کے عوض میں بدلے میں سادی چادر ان سے لے آئیں۔ یہ چادر ابو جہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ میں دی تھی، مگر اس کے نقش و نگار آپ کو پسند نہیں آئے کیونکہ ان کی وجہ سے نماز کے خشوع خضوع میں فرق آ رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کرا دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز میں غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ مصلی کے اوپر روضہ رسول کی تصویر ہو، خانہ کعبہ کی تصویر ہو یا کسی بھی مسجد کی تصویر ہو یا کوئی بھی بیل بوٹا ہو، کسی قسم کا کوئی بھی نقش و نگار ہو، تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ ہو سکتا ہے کہ اس کے دھیانے لگ جائے، غافل ہو جائے۔ یہ اکثر و بیشتر میرے ساتھ بھی ایسا کبھی کبھار ہوا ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ یہ شکایت بھی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو چٹائی کے اوپر جو تصویریں بنی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہاں سے آنکھیں بن رہی ہیں، یہاں سے یہ کسی آدمی کی تصویر محسوس ہو رہی ہے، یہاں سے کوئی پھول محسوس ہو رہا ہے، یہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے، تو مولوی صاحب ہماری نماز ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ اکثر و بیشتر لوگ شکایت کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی، نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے واضح الفاظ موجود ہیں کہ یہ چادر لے جاؤ، یہ مجھے غافل نہ کر دے، ٹھیک ہے؟ یہ چادر لے جاؤ، سادہ چادر لے کے آؤ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ سادہ کپڑے کے اوپر نماز پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علیکم بسنتی، میرا طریقہ تمہارے اوپر لازم ہے۔ اس حدیث کو بھی دیکھا جائے اور یہ جو بخاری شریف کی حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ سے ہے، اس کو بھی دیکھا جائے تو بات ظاہر ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ والا مصلی ہو یا روضہ رسول والا مصلی ہو یا کوئی بھی بیل بوٹے والا مصلی ہو، کوئی بھی ہو، تو اس کے اوپر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نماز اس کے اوپر پڑھنی چاہیے جو سادہ ہو۔ تو پیارے بھائیو، سادہ مصلی بازاروں میں مل جاتا ہے، بڑے اچھے کپڑے میں مل جاتا ہے، ویلوٹ کے کپڑے میں مل جاتا ہے، دیگر کئی پروڈکٹس کے اندر وہ مل جاتا ہے، بہت اچھے مصلی مل جاتے ہیں۔ سادہ مصلی لیں اور اس کے اوپر نماز پڑھیں۔ مسجدوں میں بھی سادی چٹائیاں ہوں، گھروں میں بھی چٹائیاں سادی ہوں، مصلی جائے نماز سادے ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سادے کپڑے پہ نماز پڑھنا۔ اللہ تعالیٰ کم سنے پہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔